السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہمارے گھر میں خواتین کے لیے ذکر و اذکار کی محفل رکھی گئی تھی۔ ایک مؤذن صاحب کی بیٹی خاص طور پر بلائی گئی تھی۔ کچھ ہی عرصہ قبل اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کو محفل میں شرکت کے ساتھ ساتھ کھانے کی دعوت بھی دی گئی تھی۔ انتہائی نیک سیرت لڑکی ہے۔ اس نے محفل میں مہمان بن کر شرکت کرنے کی بجائے ہمارے گھر کا فرد بن کر شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اور وہ صبح 10 بجے ہی ہمارے گھر پہنچ گئی تاکہ کام کاج میں میری والدہ کا ہاتھ بٹا سکے۔ میری والدہ صاحبہ بتاتی ہیں کہ ہم مختلف کاموں میں مشغول تھے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ سب نے مل کر نماز ادا کرنے اور 15 منٹ کے لیے آرام کرنے کا فیصلہ کیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ مؤذن صاحب کی بیٹی نے آرام کرنے کے لیے مختص کیے گئے 15 منٹ بھی مصلی پر گزارے، 2 نوافل زیادہ ادا کیے اور باقی ٹائم دعا میں مصروف رہیں۔ جب دوبارہ آنے والے مہمانوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مختلف قسم کے لوازمات تیار کیے جانے لگے تو مؤذن صاحب کی بیٹی اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ اپنے حصے کا کام کر سکے، تو میری والدہ نے اس کو زبردستی کرسی پر بٹھا دیا اور اس کے قریب فرشی پنکھا لگا کر اس کا منہ گھما دیا تاکہ کچن میں بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ گرمی محسوس نہ کرے، اور ساتھ ہی اس نے پوچھا کہ اس نے نماز میں 2 نوافل زیادہ کیوں ادا کیے اور اتنی لمبی دعا کیوں مانگی۔ میری والدہ صاحبہ کا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ لڑکی کے ساتھ کوئی گھریلو مسئلہ نہ ہو، شوہر کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ، روک ٹوک یا اس کو مار پیٹ نہ ہو۔ گو کہ لڑکی کے چہرے سے ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی، مگر میری والدہ صاحبہ کی عادت ہے کہ وہ ایسی سفید پوش بچیوں کی خبر گیری ضرور رکھتی ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو اپنے طور پر سلجھانے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ اگر ان سے حل نہ ہونے والا ہو تو میری والدہ صاحبہ سے مدد لے لیتی ہیں۔ چونکہ مؤذن صاحب کی بیٹی کی بھی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور میرے قارئین اکرام کے خصوصی تعاون سے ہی الحمدللہ مناسب سے فنکشن کا انتظام بھی ہوا تھا، میری والدہ نے لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر ہی رخصت کیا تھا، اور اب بطور ماں اپنے خدشات دور کرنے کے لیے ہی انہوں نے یہ سارے سوالات بھی کیے تھے، مگر لڑکی کا جواب سن کر انہیں قارئین کرام پر رشک آیا تھا۔ لڑکی نے جواب دیا کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں ہر روز 2 نوافل پڑھ کے ان تمام لوگوں کے لیے خصوصی دعا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ان تمام لوگوں کے لیے فضل و کرم اور بخشش طلب کرتی ہوں جو لوگ میرے نکاح کے لیے وسیلہ بنے۔ میری رخصتی کے وقت میری سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا، میرے آنے والے مہمانوں کے لیے میری سوچ سے بڑھ کر انتظام کیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ان لوگوں نے مخلوق خدا میں سے اشرف المخلوقات یعنی انسان کی سفید پوشی کا بھرم رکھ کر اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دیا، امت محمدی کے مؤذن کی بیٹی تجھے تیری رحمت و بخشش کا واسطہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کے صدقے مانگتی ہے کہ تو بھی ان لوگوں کے عیب و گناہ پر پردہ ڈال کر ان کو راہ ہدایت پر چلائے رکھنا اور ان کے رزق میں کشادگی رکھنا۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ یہ باتیں بتاتے ہوئے لڑکی کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں جان بوجھ کر باتوں کا موضوع بدل دیا، مگر میرا دل بھی ان تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہے جن لوگوں نے ایسے کار خیر میں حصہ لیا۔ میری والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا کتنا رحم و کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا راضی ہوا ہوگا جن کی خاطر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی نوافل ادا کر کے رو کر گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحم و مغفرت طلب کرتی۔ میری والدہ کی شدید ترین خواہش ہے کہ کاش امت محمدی کی کوئی بیٹی کبھی جہیز کی خاطر یا سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے اپنے والدین کی تحسیس پر بوڑھی نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔